بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر۔ سورہ حج کی آیت نمبر 63۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اللہ کی قدرت کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے بارے میں یہ بات سامنے آ گئی تھی، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ آیات سامنے تھی پیچھے، کہ اللہ رات سے دن کو اور دن سے رات کو نکالتا ہے، سمیع و بصیر ہے اور وہی حق ہے، اور سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اور حقیقت یہ کہ اللہ ہی لطیف و خبیر ہے۔ یہاں ایک مفہوم تو سامنے ظاہر ہے، واضح ہے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مردہ پڑی ہوئی زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ مثال قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے۔ انسان کے لیے نباتات کا اگنا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اسی کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہیں۔ یہی ایک اور اشارہ اس طرف بھی ہے، یعنی گویا ایک لطیف اشارہ چھپا ہوا ہے اس میں، ظاہر مفہوم کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ جیسے تم دیکھتے ہو کہ اللہ کی برسائی ہوئی بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی سوکھی ہوئی زمین جس کی مردہ پڑی ہوئی تھی وہ یکایک لہا اٹھتی ہے، اسی طرح یہ وحی کا باران رحمت جو شروع ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کو بھی بارش سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ کی طرف سے جس طرح سے یہ باران رحمت ہے، تو ایسے ہی باران رحمت یہ ہے کہ جب وحی کی صورت میں جب سامنے آتا ہے تو تمہیں یہ منظر عنقریب نظر آئے گا کہ یہی عرب کا بنجر ریگستان یہ علم اور اخلاق اور تہذیب صالح کا وہ گلزار بن جائے گا جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جب صالح جو روح ارواح جو ہیں جو ابھی وحی کی ہدایت سامنے نہ ہونے کی بنیاد پر جن کے اندر وہ چیزیں صلاحیتیں دبی ہوئی ہیں، سامنے نہیں آ رہی ہیں، وہ نہیں پہچانتے کہ اپنے رب کو پہچان کر کس طرح اس کی بندگی بجا لائیں، وہ اخلاق صالح جو ان کے اندر موجود ہیں، اس کی واقعی بوباس ان کے اندر ہے، جس کی بنیاد ان کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ کیسے برگبار لائے، تو یہی صالح روحیں سامنے آئیں گی، ایسی افراد سامنے آئیں گے جو اس معاشرے کے اندر اتنا بڑا انقلاب لے کر آئیں گے کہ لوگ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اور یہی ہوا بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دعوت کا آغاز کیا تو آغازی میں کئی متعدد افراد ہیں جو کہ آپ کی دعوت پر ایمان لائے ہیں، اور اسی بنیاد پر ایمان لائے کہ ان کے اندر سے یہ بات طلب موجود تھی، وہ یہ بات جانتے تھے کہ جو کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے اور جو کچھ رائج ہے یہ اس معاشرے میں، یہ سب غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ بس جیسے وہ صحیح سامنے آیا ان کی فطرت نے اس پر لبیک کہا اور انہوں نے اسے اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر جو انقلاب آیا ان کی زندگی میں اور پھر ان کے ذریعے سے زمین پر، وہ بھی دنیا نے دیکھا اور اس کے اثرات آج تک ہمارے سامنے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بظاہر ایک مردہ پڑی ہوئی زمین جس طرح سرسبز ہوتی ہے، ایسے ہی انسانیت کا یہ جو ہے برگبار لانے والا جو سسٹم اللہ نے وحی کے ذریعے سے رکھا ہے، اسے بھی تم دیکھو گے۔ تو اس اعتبار سے لوگوں کو یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بڑے لطیف انداز میں، غیر محسوس انداز میں اپنے کام انجام دیتا ہے۔ بظاہر پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ کیا کچھ ہونے والا، تو غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا لطیف، یعنی بہت لطافت کے ساتھ، بہت ہی آہستگی کے ساتھ
کہ انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ یہ جو تدبیر جو چیز اس کے سامنے آ جا رہی ہے یہ آگے بڑھ کر کس یعنی کس طرح کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے گی۔ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت میں چند ہی لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے، اور جب آپ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ کی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن جو انقلاب برپا ہوا ہے وہ آج ہمارے سامنے کتنا بڑا ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تو انسان نہیں جانتا کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس طرح اپنی زندگی سورہ حج کے اندر ان کا معاملہ زیادہ سامنے آ رہا ہے، کیسے آغاز کرتے ہیں اور باپ اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، آگ کر دیتا ہے، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو گویا کل 1.5 آدمی ہیں، یعنی ان کے ساتھ میں خود ہیں، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں اور ان کی اہلیہ، یعنی گویا کہ کل یہ نفوس ہیں جو وہاں سے نکلے، لیکن کتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے انہوں نے، اور آج ان کا نام کس طریقے سے دنیا کے سامنے۔ تو غرض یہ کہ انسان نہیں جانتا کہ کیا کام آگے ہونے والا ہے، اللہ بڑی لطافت کے ساتھ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ چیزیں تمہیں آج ایسی محسوس ہو رہی ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کل پتہ چلے گا، جب وقت آئے گا تو ثابت ہوگا کہ کیا کچھ ہو سکا۔ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہ غنی و حمید ہے، یعنی آسمان و زمین کی تمام ملکیت اسی کی ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ غنی کا جب لفظ اللہ کے لیے سامنے آتا ہے یعنی اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اور آپ سے آپ محمود ہے، یعنی اسے کسی کی تعریف کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے تو تعریف اس کی ہوگی، بلکہ وہ آپ ہی خود ہی گویا لائق تعریف ہے، اور تمام کائنات جو ہے اپنی خود وجود سے اس کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ گر نہیں سکتا، زمین پر گر نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ یہ بات جو اس مقام پر ہے یہ بات بھی پہلے بھی سامنے آ چکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یعنی کائنات کی بات کی ہے اس میں تو کیا تمہارے لیے مسخر کیا ہے، سورج، چاند، تارے، ان سب کے بارے میں یہاں اللہ نے بتایا کہ زمین میں جو چیزیں ہیں ان سب کو بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو یہ بات جو اس مقام پر زمین کے حوالے سے اور دوسری جگہ کائنات کے حوالے سے آتی ہے وہ انہی معنوں میں ہے کہ یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام جو ہے انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اور جو کچھ وہ دنیا میں اس کے ثبوت کام کیا اس کو انجام دینے کے لیے کہیں اس کی خدمت پر معمور ہے، یعنی انسان انہیں جس طرح چاہتا ہے استعمال میں لاتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان سے استفادہ کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ زمین و آسمان کی قوتیں جو ہیں یہ کس لیے کام کر رہی ہیں؟ اس انسان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے۔ ویسے ہی بات ہے آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین کا نباتات اگانا اور سورج کا اس طریقے سے حرارت بہان پہنچانا جس کے ذریعے سے انسانی زندگی ممکن ہے، یعنی اس طرح ایسی موسموں کا بننا، ان سب کا فائدہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے سارا کام جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ بات بتا دی کہ یہ اس نے کام کیا۔ پھر اسی طرح ایک بات اور بتائی کہ اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، جو قاعدہ مقرر کیا، جو اصول اور قوانین وضع کیے ہیں اس کی بنیاد پر صورت ہمارے سامنے آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے کشش ثقل اللہ نے بنائی ہے، زمین جو ہے کشش ثقل جو ہے اس کے یعنی ہر چیز زمین کی طرف آتی ہے، گرتی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سمندر کے اندر قانون دوسرا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اچھال کا قانون سامنے آتا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کہیے کہ کشتی جو ہے وہ سمندر میں چلنا اس کا ممکن ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ نظام ایسے بنایا، ساری چیزیں جو ہیں وہ تہ سے جمنا شروع ہوتی، یہ اوپر سے جمنا شروع ہوتا، یعنی اس اعتبار سے کہیے کہ اندر نیچے زندگی اس میں برقرار رہتی ہے۔ یعنی جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں سمندروں کے اندر سمندر اتنے سخت سردی ہوتی ہے، سمندروں کی تہ پر برف جم جاتی ہے، لیکن اس کے نیچے زندگی اسی طرح سے موجود ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر زمین نیچے سے جمنے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اس کے لیے زندگی ختم ہو جائے گی، اور سمندر کے ذریعے جتنے فوائد انسان کو حاصل ہیں وہ ممکن نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے بنایا۔ تو یہ سب نظام جیسے انسان کی ضرورت ہے اس کے مطابق بنایا گیا، جیسے ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ نے یہ سارا سسٹم بنا دیا۔ تو یہ اسی لیے بنا دیا کہ انسان اسے استعمال کر سکے۔ تو بنیادی طور پر اس میں کیا چیز ہے؟ انسان کے مفاد کو
سامنے رکھا گیا۔ تو آخر کوئی تو ہے جو سارا کام کر رہا ہے، انسان نے تو سب کچھ بنایا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بھئی ہم نے اپنے لیے ساری چیزیں بنا دی ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ نے اونٹ کو سواری کے لیے بنایا، سورہ غاشیہ کے اندر مضمون ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اونٹ کیسے تخلیق کیا گیا، یعنی اتنا اونچا جانور ہے لیکن وہاں پر صحرا کے اندر وہی صحرا کا جہاز ہے اور اسی کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب سیڑھی چاہیے اس پہ چڑھنے کے لیے، لیکن اللہ نے کیا نظام بنا دیا، اسی اونٹ کے پیر میں 2 گھٹنے رکھ دیے کہ وہ 2 طرف پیر طے کر کے بیٹھتا ہے اور اس طرح سے کہ انسان اس پر آسانی سے سوار ہو جاتا ہے۔ باقی جانوروں میں آپ دیکھیں سب میں 1 گھٹنا ہے، اس کے لیے آخر کیوں، وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان اسے استعمال کر سکے، انسان کے لیے اسے استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ اب جو لوگ اندھے بہرے بن کر زندگی گزارتے ہیں، آنکھیں بند کر کے جیتے ہیں، بس انہیں اپنی ضرورت پوری کرنے سے مطلب ہے، یہ نہیں دیکھتے کیسے ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو ان کی بات دوسری ہے۔ ورنہ یہی بات کہی جاتی ہے سوچو تو صحیح، کس رب نے تمہارے لیے سارا کام کا انتظام کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بتایا کہ اس کشتی کو بھی تمہارے لیے اللہ نے اس طرح پابند بنا دیا کہ وہ سمندر میں چلتی ہے اور تمہارے فائدے کے لیے چلتی ہے اور آسمان کو تھامے ہوئے کہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے کہ اس شفقت اور مہربانی سے ان کی ضرورتوں کی تکمیل اتنی بہترین طریقے سے فرماتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ پھر فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے یا ناشکرہ ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں کفور کی بات جو سامنے آتی ہے، انکار کرنے والا۔ تو اس میں بتا دیا کہ یہ انسان کی کیفیت ہے کہ ایک طرف اتنے اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے اور پھر انسان خود بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے، وہی اسے موت دے گا، اللہ ہی کے ظاہر سے موت دینے سے اسے موت آ جائے گی اور پھر وہی آخرت میں اسے دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ تو انسان کی زندگی دنیا میں بھی اللہ ہی کے ذریعے سے، یعنی اسی کے انتظام کے ذریعے، پھر وہی اسے موت دے دیتا ہے اور پھر اسی کے پاس سے پلٹ کر جانا ہے۔ تو ایسے رب سے بے نیازی کیا مانے، یعنی سب کے باوجود بھی انسان ناشکرہ ہے، نہ منکر حق ہے، انکار کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، یہ بات منسک کی پیچھے بھی آئی تھی، وہاں بھی یہ بات ابھی پیچھے گزری ہے سورہ حج کے اندر ہی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وہاں تھا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ اللہ کے بخشے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لے، تو وہاں منسک کا ترجمہ قربانی کیا تھا اور اس بنیاد پر کیا تھا کہ آگے کا جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بخشے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لے۔ تو اس سے بات وہاں سامنے آ رہی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جانوروں کی قربانی، یعنی یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ تو وہاں منسک سے مراد وہی تھی، جیسے بات پہلے بھی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ منسک کا لفظ کہیں قربانی کے لیے آتا ہے، کہیں حج کے اندر جو ارکان ہیں ان کے لیے، مناسک حج جیسے کہتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ مکمل نظام عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسے پورے مکمل نظام عبادت کے لیے اس کو استعمال کیا ہے، بلکہ اگر عبادت کے وسیع مفہوم کو سامنے رکھیں، یعنی اس کی بندگی جسے کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہا جائے تو پھر یہ اس کے گویا کہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت پر ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ تو گویا یہ اس کے مترادف ہو گیا یہ جو جملہ یہاں پر ہے کہ جیسے وہاں بات کی تھی ایسے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ بس یہ لوگ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی ان کے ذریعے سے کہ یہ لوگ جو بات بحث کرتے ہیں کہ اب یہ چیزیں نئی کیوں سامنے آ رہی ہیں، شریعت کے اندر کچھ تبدیلی وقت اور حالات کے تحت کی گئی ہے،
جو پچھلی شریعتوں میں بات تھی، ابھی شریعت کے اندر بعض چیزیں اس میں الگ اسے نظر آتی ہیں طریقہ کار میں، عمل کے اعتبار سے، تو بتا دیا گیا کہ ہر امت کے لیے معاملہ رہا ہے کہ ہر دور کے نبی اپنی امت کے لیے ایک منسک لے کر آئیں، ایک شریعت لے کر آئیں، ایک نظام لے کر آئیں، لہٰذا اسی پر وہ عمل پیرا ہوتے رہے۔ تو بالکل اسی طرح سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ دین، یہ شریعت جو ہے یہ عطا کی ہے، اور اس کے مطابق وہ لوگوں کے سامنے جو ہے کام کر رہے ہیں۔ تو فرما دیا کہ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو، جو علم نہیں رکھتے، تمہارا کام جو ہے تمہیں ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ کام کرتے رہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہیں سیدھے راستے پر ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو کام، طریقہ، جو نظام، جو عبادت کا آپ نے بنایا ہے، یہ اسی طرح سے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ ظاہر ہے یہاں بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ فیصلے یہاں پر نہیں ہوں گے، اللہ خود یہاں پر سامنے نہیں آئے گا، یہ فیصلہ کل اللہ کے حضور وہاں پر ان سب کے سامنے آ جائے گا۔ جب مقدمے پیش ہوں گے، یہ معاملات ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ بات لوگوں کے سامنے رکھ دے گا کہ قرآن میں جو کچھ اس نے بات بتائی یا پہلے کی کتابوں میں جو بات اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں، اس کے مطابق ہی سارا نظام ہے جو دنیا میں انبیاء کے حوالے کیا گیا، اور یہی فیصلہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اور یہ جو لوگ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر جو باتیں کرتے ہیں وہ سب کی سب ان کے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ یہ سب کچھ جو کرتے رہے وہ اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یعنی یہ سب کچھ درج کر دینا اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بات بتا دی گئی کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، یہ سارا جو نظام جو کچھ اس نے دیا ہے، پہلے جو کچھ دیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو اب دے رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اسے یہ پتہ چلا لہذا اس نے اب یہ بات بیان کر دی، نہیں، انسانوں کی ضروریات کے اعتبار سے تمدن انسانی جتنی ترقی کر رہا ہے اور حالات کی تبدیلی جو ہو رہی ہے اور دنیا اپنے آخری مرحلے کے اندر اس طرح داخل ہو رہی ہے، اس حساب سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس حساب سے اللہ تعالیٰ وہ شریعت دے رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے باقی رسول بھیج دیا ہے، یعنی ایک ہی رسول پوری دنیا کے لیے شروع میں بھیج دیتے، کہا نہیں، اللہ کو کوئی مطلوب نہیں تھا، یہ منظور نہیں تھا، اس طرح اللہ نے نظام بنایا۔ اب آخر میں آ کر دنیا، جبکہ خود بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، ایک عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، لہٰذا آج تو بات یہ کہ دنیا کو ورلڈ آرڈر چاہیے، ایک قانون چاہیے جو پوری دنیا میں چلے۔ کل بھی ایسا ہی تھا، لیکن دنیا اس مقام پر اللہ نے ہر جگہ رسول بھیجے، ہر طرح بات کہی۔ اب کیا ہے؟ ایک رسول، ایک کتاب، ایک قانون، ایک مرکز، سب چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ یہ تو جو دنیا آج کہہ رہی ہے یہ اللہ نے پہلے سے ان کے لیے ساری چیزیں فراہم کر کے رکھ دی ہیں، لیکن آج بھی دنیا اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ضرورت محسوس کر رہی ہے لیکن ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اللہ کے دین کو اس طرح سے عملاً نافذ کر کے اس کا جو کہیے کہ نتائج ہیں وہ دنیا کے سامنے نہیں آیا، اس کی برکتیں دنیا نے نہیں دیکھی، اس لیے دنیا اس سے ناواقف ہے۔ اگر پتہ چل جائے، سامنے آ جائیں یہ چیزیں، تو ایک بہت بڑا دنیا کا ایک حصہ وہ جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ ان کے مسائل کا حل یہاں اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آگے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور نہ یہ خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کے لیے کیا دلیل ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ فلاں فلاں کو جو ہے خدائی میں شریک ٹھہرا لیا جائے، یا اللہ کے ساتھ تم ان کی بھی عبادت کیا کرو، یا کسی اور ذریعہ علم کو ان کے پاس ہو جس سے انہیں معلوم ہو گیا ہو کہ واقعی یہ ان لوگوں کا بھی الوہیت میں کوئی حصہ ہے، سوائے اپنے خیالات کے، اپنے نظریات کے، دوسروں کے ڈالے ہوئے اوہام اور ایسی چیزوں کے۔ کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی ایسا جسے علم کہا جائے۔ میرا ایک چیز کہہ دینا
کوئی حیثیت تو نہیں رکھتا ہے، نہیں تو انسان کا گمان ہے، انسان کا خیال ہے۔ اس خیال کو جو چیز وہ کہیے کہ حقیقت بناتی ہے وہ یہ کہ علمی سطح پر یہ بات ثابت ہو جائے، سامنے آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین جو اصل الہ ہے وہ بتائے گا کہ ہاں اس نے الوہیت کے اندر وہ واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، یا اس نے کسی کو شریک کر رکھا ہے تو بیان کرتا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، ساری قدرت اسی کو حاصل ہے، اور اسے اس بات کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مددگار بنائے، اپنا کسی کو اپنے ساتھ شامل کرے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو انہوں نے مختلف معبود گھڑے ہیں، ان کی صفات اور اختیارات کے متعلق قسم قسم کے عقائد تصنیف کر لیے ہیں، اور ان کے گویا کہیے کہ آستانوں پر جب رسائیاں ہو رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اس سب کا اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل ان کے پاس، یہ سب جاہلانہ گمان کی پیروی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس اعتبار سے بات واضح کی گئی ہے، بتایا گیا کہ اگر ہے کوئی دلیل قرآن میں، سنت میں، اور یہی ذریعہ ہے علم کا اللہ کی طرف سے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جو اس یہاں سے سند ہے تو سب کچھ ہے، یہاں سے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بتا دیا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے مددگار ہوں گے، کل آخر میں پتہ چلے گا جا کر کوئی مدد کرنے کے لیے نہ آئے گا، یعنی کوئی مددگاری ان کے لیے نہیں ہوگی اس مقام پر جب وہاں پہنچیں گے۔ دنیا میں یہ ساری باتیں ہیں، انسان کہہ سکتا ہے تو یہ اس کے اپنے خیالات ہیں، اس نے پردہ غیب ہٹا کر دیکھا نہیں ہے، اس نے کسی قبر میں جھانک کر یہ سارے منظر دیکھا نہیں ہے کہ کون کس کے کام آ رہا ہے اور کون کس کو چھڑا رہا ہے، یہ سب تو کل سامنے آئے گا، آج سامنے آنے کی کوئی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کے لیے ذریعہ نہیں، یہ تو آخرت میں جا کر یہ پتہ چلے گا کہ جو بات انسان آج کر رہا ہے آخرت میں پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ان کے لیے نصیر نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے، آگ۔ اللہ نے اس کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ واضح طور پر بات بیان کر دی گئی کہ یہ ایک طرف تو ان کے اپنے عقائد اور ان کے خیالات ہیں جن کی بنیاد پر یہ اپنے شرک میں اتنا جمے ہوئے ہیں کہ جب کبھی اللہ کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں جو اس کی حقیقت کھل رہی ہوتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، یعنی منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، یعنی یہ چیز انہیں ناپسند ہوتی ہے، اور یہ گویا کہ یہ ان کے اندر اشتعال پیدا کرتی ہے، یہ ان کے اندر غصہ پیدا کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں، اتنا غیظ و غضب، اتنا اشتعال ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو انہیں بتا دو یہ تمہارا سب کچھ جو غصہ ہے، ساری چیزیں ہیں، تو سن لو نتیجہ کیا نکلنے والا ہے کل۔ آج تو تمہیں اس کا اختیار ہے، تم اپنے اس غصے کا اظہار کرتے ہو، لیکن کل آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو کہا میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر چیز کیا ہے، یعنی جو صورتحال تمہارے سامنے آنے والی ہے وہ یہ کہ آگ ہے۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو غصے کی جلن تم کو آیات الہی سن کر ہوتی ہے، اس سے شدید تر چیز یہ ہے کہ جو یعنی جو تم آیات سنانے والوں کے ساتھ جو کچھ زیادتی کر سکتے ہو، اس سے بڑا معاملہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے کہ آگ ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور آخرت میں تمہیں اس سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔ وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر یہ بات بیان کی ہے، اور یہ بات مثال بار بار آتی ہے، یعنی خالق اور مخلوق، خالق اور مخلوق۔ خالق صرف ایک اللہ ہے، باقی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں، قدرت نہیں، صلاحیت نہیں کہ وہ بھی کوئی چیز پیدا کر لے، کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر مثال دے کے بتایا اللہ نے، ایک مکھی جو تمہاری نظر میں ایک حقیر ترین مخلوق ہے، اسے بھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے، یعنی ممکن نہیں یہ بات کہ پیدا کر لیں۔ تو اس اعتبار سے بات بتائی جا رہی ہے
کہ یہ معبود چاہے کوئی بھی ہوں، پتھر کے بت ہوں یا انسان ہوں یا صالح انسان جنہیں ان کے وفات پا جانے کے بعد لوگوں نے معبود بنا لیا، یا کوئی بھی کائنات کی کوئی بھی شے ہو، کسی کی بھی یہ قوت نہیں ہے کہ وہ تخلیق کر سکے، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ خالق ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ یہ تم تو بتوں کو پوج رہے ہو، ان کا تو حال یہ ہے کہ مکی ان کے سامنے سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو یہ بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کچھ چاہیے کہ یہ پیدا کریں، تو پیدا کرنے میں تو کوئی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اس کی کسی کی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی چیز پیدا کر سکتی ہو۔ اس سے زیادہ واضح دلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ تمام کائنات میں جتنی بھی ہستیاں چیزیں ہو سکتی ہیں سب کی حیثیت مخلوق کی ہے، صرف ایک اللہ خالق ہے۔ تو جو خالق ہے وہی رب ہے اور وہی الہ ہے، اسی کو الہ ہونا چاہیے اور اسی کی بندگی کی جانی چاہیے۔ جو مخلوق اپنی جیسی دوسری مخلوق کی عبادت کرے، انسان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، یعنی انسان جو ہے اس نے پہاڑوں کو بھی گویا کہیے کہ اس طرح سے تسخیر کیا ہے، اور جس طرح انسان انہیں اپنے کاموں میں لاتا ہے تو دیکھتا ہے انسان کہاں تک جا رہا ہے۔ آج تو دیکھیے کہ انسان چاند تک پہنچ گیا اور اس سے آگے جا رہا ہے اور خلا کے اندر جا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ انسان ہے نا، انسان کو اللہ نے کیا عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اسے جو طاقت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس طرح وہ وسائل سارے اس کے لیے فراہم پہنچا دیے، کائنات کو اس کے پابند کر دیا نے، ایسا نظام بنایا ہے کہ جتنا ترقی کرنا چاہے کرتا چلا جائے گا۔ یعنی انسان اگر آج ہوا میں اڑنے کے اس نے یہ ذرائع پیدا کر لیے، پھر خلا میں جانے کے پیدا کر لیے، پھر سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہی ہیں۔ اگر وہ سمندروں کی تہ کے اندر اتر رہا ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق ہی کام وہ کر پا رہا ہے، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ انسانی کام کرے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انسان بھی مخلوق ہے، تو اگر انسان اپنی جیسے انسانوں کو معبود بنا لے تو اس کی کیا دلیل ہے، کیا جواز ہے، کیا بنیاد ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو کوئی بالا تری ہستی ہو سکتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا ضعف الطالب والمطلوب کہ یہ طالب بھی ضعیف اور مطلوب بھی ضعیف، یعنی اس سے مدد مانگتے ہیں وہ بھی ضعیف اور جو مدد چاہنے والے وہ بھی ضعیف۔ تو اسی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے بیان کرتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ نے جن سے انسان کی بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی یہ کمزور پیدا کیے گئے طاقتور پیدا کیے گئے، یعنی انسان کی جو کمزوریاں ہیں، انسان حاجت مند ہے، انسان ضرورت مند ہے، انسان کی پیدائش کمزوری میں ہوتی ہے، انسان کا انجام کمزوری کی طرف جاتا ہے، یعنی انسان جس طرح جوانی کے بعد پھر ادھر چلا جاتا ہے، اور ویسے بھی جب طاقتور تری اپنی جوانی کے اس عالم میں ہوتا ہے تب بھی اس کی حالت کیا ہے، یعنی کتنی پابندیاں، کتنے مسائل اس کے ساتھ ہیں، کبھی اس چیز کا حاجت مند ہے، کبھی اس چیز کا حاجت مند ہے، خود اپنے ہاتھوں مجبور ہے، اپنے جذبات کے ہاتھوں ہی مجبور ہے۔ تو غرض یہ کہ اپنی جیسے انسانوں کی طرف جب رجوع کرتا ہے یا کسی اور مخلوق کی طرف جو اس سے بھی گئی گزری ہے رجوع کرتا ہے تو ضعف الطالب والمطلوب، یعنی ضعیف کی طرف رجوع کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ضعیف قوی کی طرف جائے تو اس کا ذوق دور ہو سکتا ہے قوی کے ذریعے سے، اور اللہ ہی قوی عزیز، جیسے آگے اگلی آیت میں کہا ہے ان اللہ لقوی عزیز، اللہ ہی قوت والا اور عزت والا ہے، تو ادھر جائے تو پھر اپنی کمزوری کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن ایک کمزور اور دوسرا کمزور مل کر کمزوری میں دو کمزور ہو جائیں گے، اضافہ ہی کر سکتے ہیں، کوئی قوی قوت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام معبودان باطل کی نفی کی ہے اور بتا دیا ہے یہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں ان کے پاس کہ تمہاری مدد کر سکیں یا تمہارے ذوف کو دور کر سکیں یا تمہاری ضرورت پوری کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔